السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمد للہ یہ سورۃ مریم ہم پڑھ رہے تھے۔ آج میرے خیال سے چوتھی کلاس ہے۔ آخری کلاس میں ہم نے سورۃ مریم کی آیت نمبر 10 سے لے کے آیت نمبر 15 تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور جو آخری آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں اس میں زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کیسے اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو ان کے بڑھاپے میں انہیں اولاد دی۔ ایک تو پہلے تو ان کی دعا مانگنا کہ انہوں نے اس چیز کا نہیں خیال رکھا کہ میں اس عمر میں ہوں تو میں کیا اللہ سے مانگ رہا ہوں، بلکہ جو وہ چاہتے تھے انہوں نے اللہ سے دعا مانگی۔ اور میں نے بتایا تھا کہ جب انہوں نے مریم علیہ السلام کے پاس وہ پھل دے کے جو بے موسمی پھل تھے، ان کا یقین اور بڑھا، پھر انہوں نے اللہ سے وہ دعا مانگی، اور اللہ نے پھر ان کی اس دعا پہ کیسے اس وقت میں، اس عمر میں، اور بیوی کی بانجھ ہونے کے بعد بھی اللہ نے اولاد دی۔ بے شک اللہ ہی اولاد دینے والا ہے، اور اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اور اگلی جو ہم آیتیں پڑھیں گے ان میں ایک اور واقعہ، اسی طرح کا ایک اور واقعہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ میرا اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ نے ایک اور معجزہ دکھایا اپنے معجزات میں سے، جو کہ مریم علیہ السلام کے واقعے میں ہم پڑھیں گے۔ اس واقعے میں ایک اور ہمارے پاس یہ بھی سبق تھا کہ نیک اولاد، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کو اللہ نے یحییٰ سے نوازا۔ یحییٰ ایک نیک بیٹا تھا، ایک نیک صالح اولاد۔ تو ماں باپ اگر خود نیک ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں نیک اولادوں سے نوازتا ہے، اور نیک اولاد کا کردار، نیک اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، یہ باتیں بھی ہمارے لیے ان آیات میں سبق ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ یحییٰ ان کے نام سے ہی، کیونکہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے تھے، ان کا نام ہی اللہ نے رکھا کہ ہمیشہ زندہ رہنے والے۔ دنیا میں وہ زیادہ عمر نہیں حاصل کر سکے، لیکن جنت میں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ تو اللہ نے ان کے اخلاق، ان کے کردار، اللہ نے ان کے عظیم اخلاق جو تھے وہ بھی اللہ نے ذکر کیے ان آیتوں میں۔ آگے اللہ نے پھر مریم علیہ السلام اور ان کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا۔ ایک اور فیملی، ایک اور واقعہ، ایک اور سبق آموز نصیحت۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور کتاب میں یعنی اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کریں مریم کے بارے میں۔ مریم علیہ السلام اللہ کی میں نے جس طرح بتایا تھا پہلی کلاس میں، یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ خاتون ہیں اللہ کے بندوں میں سے جن کا نام اللہ نے قرآن میں لیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کمل من الرجال کثیر، مردوں میں سے بہت ساری مرد اللہ کے ہاں ایک مکمل مرد، یعنی ایک اللہ کے ہاں ایک عظیم مقام پر فائز ہوئے، اور انہیں کامل کہا جا سکتا ہے۔ لیکن عورتوں میں آپ نے فرمایا کہ ولم یکمل من النساء الا آسیۃ امرأۃ فرعون، عورتوں میں سے اس مقام تک اگر کوئی پہنچا ہے تو آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی، اور مریم ابنۃ عمران، اور عمران کی بیٹی مریم، عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ مریم ہے وہ ایک کاملہ خاتون تھی۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں فضل عائشۃ علی النساء کا فضل الثرید علی الطعام، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت پہ آپ نے فرمایا کہ میری بیوی عائشہ کی فضیلت عورتوں پہ ایسے جیسے ثرید کی فضیلت ہے دوسرے کھانوں پہ۔ اللہ کے رسول کو ثرید بہت پسند ہے۔ ثرید سالن کے اندر روٹیاں توڑ کے ڈال کے اور انہیں مکس کر کے کھانے کو ثرید کہتے ہیں۔ گوشت کے سالن میں خاص طور پہ روٹیوں کو توڑ کے ڈال کے اللہ کے رسول کھاتے تھے، اسے ثرید کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جس طرح میرے لیے ثرید مجھے بہت زیادہ پسند ہے دوسرے کھانوں سے، اسی طرح عائشہ کی فضیلت ہے دوسرے عورتوں پہ۔ تو اس حدیث میں ایک تو سیدہ مریم علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ کائنات میں کم ہی عورتیں ہیں، اور دو ہی عورتیں آپ نے فرمایا جو کامل عورتیں تھیں، ان میں سے ایک ہی خاتون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا تھا، یہ بچپن میں ہی انہیں اللہ کے گھر میں وقف کر دیا گیا۔ اور اس طرح ہم پڑھ چکے ہیں کہ زکریا علیہ السلام ان کے بہنوی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ زکریا علیہ السلام کا جو بیٹا ہے، ہم آگے پڑھیں گے یحییٰ علیہ السلام،
اور عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کا جو بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں ابن خال ہیں، یہ خالو کے بیٹے ہیں، یعنی یہ کزنز ہیں آپس میں، ٹھیک ہے۔ ان کی مائیں یعنی مریم اور مریم علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں بہنیں ہیں، تو اس لحاظ سے ان کا ایک رشتہ بن رہا ہے، جو کہ زیادہ راجح قول ہے، واللہ اعلم۔ الگ الگ اہل علم نے الگ الگ قول کہا، لیکن غالباً یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، تو اس لحاظ سے ان کا یہ رشتہ تھا۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں اور کتاب میں آپ مریم کا ذکر کریں، اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ۔ نبدا کا مطلب ہوتا ہے نکل جانا، الگ ہو جانا۔ جب وہ الگ ہوئی من اہلها اپنے گھر والوں سے، مکانا شرقیہ مشرق کی طرف ایک جگہ میں، مکانا مشرق کی جانب میں ایک جگہ ہے جہاں پہ یہ الگ ہو گئی تھی، یہ الگ ہوئی تھی۔ مشرقی شرقیہ سے مراد اہل علم کہتے ہیں مسجد الاقصیٰ کی مشرق کی طرف انہوں نے اپنے لیے وہ جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں پہ یہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو مسجد الاقصیٰ جو کہ فلسطین میں ہے، آج بھی یہودیوں کی جو ہے نا، وہ یہودیوں نے اس پہ وہاں پہ آئے دن مسلمانوں کو اذیت دیتے ہیں۔ وہ مسجد جو کہ ہمارا پہلا قبلہ ہے، وہ مسجد جو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کائنات میں پہلا گھر اللہ تعالیٰ کا جو عبادت کے لیے بنا ہے وہ مسجد الحرام ہے، اور اس کے 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مسجد الاقصیٰ کی تعمیر کروائی ہے، اور جس میں جو ہے نا نماز پڑھنا ایک عظیم نماز ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ انسان تمنا کرے گا کہ میں مسجد اقصیٰ کے قریب مجھے جگہ مل جائے، اور اس کے لیے دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی مسجد الاقصیٰ کے قرب میں ایک جگہ مل جانا، یعنی دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف اور مسجد الاقصیٰ کا قرب حاصل کرنا ایک طرف۔ قیامت کے قریب ایک اس طرح کا وقت بھی آئے گا، لوگ اس چیز کا بھی تمنا کریں گے۔ بہرحال وہاں پہ مشرق کی جانب الگ ہو گئی تھی، وہاں اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، وہاں پہ مسجد میں ہی رہا کرتی تھی۔ فاتخذت من دونہم حجابا، لوگوں سے فاتخذت اس نے اپنا لیا، من دونہم ان سے الگ اکیلے میں، حجابا پردہ، لوگوں سے الگ ہو کے وہ پردے میں رہتی تھی۔ فارسلنا تو ہم نے بھیجا، الیہا ان کی طرف، روحنا اپنی روح، اور روح سے مراد جبریل امین ہے، جس طرح سورۃ القدر میں بھی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح، نازل ہوتے ہیں اس رات میں فرشتے اور روح امین، تو روح امین جبریل امین کا نام ہے۔ تو فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے اپنی روح کو ان کی طرف بھیجا، فتمثل لہا، فتمثل تو وہ پیش آئے، لہا ان کے سامنے، بشرا سویہ ایک صحیح سلامت بشر، انسان کی شکل میں آئے، جو کہ صحیح سلامت مکمل اعضاء کے ساتھ تھے، یعنی ایک عام انسان، ایک انسانی شکل میں جبریل امین وہاں پہ حاضر ہوئے۔ قالت انہوں نے فوراً کہا، اور یہاں پہ دیکھیں قالت، مریم علیہ السلام کے واقعے میں جہاں جہاں ہم پڑھیں گے قالت، قالت کا مراد ہے اس خاتون نے کہا، جو لاسٹ میں تا ہے یہ تائے تانیث ہے، یہ تائے تانیث، یہ اس تا سے مطلب بن رہا ہے اس عورت نے کہا، اور اگر تا کو ہٹائیں گے تو پھر اس مرد نے کہا۔ یحییٰ علیہ السلام کے واقعے میں، زکریا علیہ السلام کے واقعے میں آپ دیکھیں قال ربی، قال کذالک، قال ربی، قال، وہاں قالت کہیں پہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ مرد ہے، اور یہاں عورت بھی ہے، تو اس لیے جہاں پہ مریم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے مریم نے کہا تو وہاں قالت ہوگا، جہاں پہ قالت نہیں ہے وہاں پہ مراد جبریل نے کہا یا اللہ تعالیٰ نے کہا یا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، کسی مرد نے کہا، ٹھیک ہے، یعنی میل کا صیغہ ہے، اور جہاں تا آ رہا ہے لاسٹ میں یہ فیمیل کا صیغہ ہے۔ قالت انہوں نے کہا، یعنی مریم علیہ السلام نے کہا، انی بے شک میں اعوذ بالرحمن، رحمان کی پناہ میں آتی ہوں۔ اور یہاں پہ مریم علیہ السلام نے جیسے اس شخص کو دیکھا تو فوراً اللہ کی پناہ میں خود کو لے آئی کہ میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں۔ ایک ایمان والا جب بھی کوئی پریشانی، کوئی معاملہ اس طرح کا ہو تو وہ سب سے پہلے اللہ کی طرف لوٹتا ہے کہ اللہ میری مدد فرما، یا اللہ مجھے نکال دے اس مصیبت سے، یا اللہ مجھے میں تیری پناہ میں آ جاتا ہوں۔ تو دیکھیں اسباب بعد میں، بحث مباحثہ بعد میں، سب سے پہلے اللہ کی پناہ میں آ گئے کہ اے اللہ اب تو نے میری مدد کرنی ہے۔ اور بے شک جب انسان اللہ تعالیٰ کو اپنی اللہ کو پکارتا ہے اپنی پریشانی میں تو اللہ تعالیٰ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور انہوں نے الفاظ جو استعمال کیے بالرحمن، کہ میں رحمان کی پناہ میں آتا ہوں، کہ اللہ تو رحمان ہے، تو رحم فرما، میں تیرے رحمت کی محتاج ہوں اس وقت، کہ میرے اوپر کوئی پریشانی نہ آ جائے، میں کمزور بندی ہوں، اور تو رحمان ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارنا
جو موقع محل کے لحاظ سے جو خوبصورت نام جو اللہ کی شایع نشان ہو، یہ نبیوں کا طریقہ ہے. آپ نبیوں کی دعا پڑھیں گے، ان سب میں یہ چیزیں موجود ہیں. اور اللہ کے رسول نے بھی ہمیں سکھایا، فرمایا کرتے تھے اللہم انکا عفو تحب العفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اس لیے معاف فرما دے. تو یعنی جہاں معافی مانگ رہے تھے وہاں پہ معافی کا ذکر کیا. اسی طریقے سے موقع محل کے لحاظ سے جس طرح انسان کسی پریشانی میں ہو تو کہے کہ یا اللہ تو اے پریشانی دور کرنے والے میری پریشانی دور کر دے، اے شفا دینے والے مجھے شفا عطا فرما دے، اے مصیبتوں کو ٹالنے والے مجھے مصیبت سے نکال دے. اسی انداز سے تو یہاں پر بھی ہے کہ میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں من کا تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو پرہیزگار ہے، یعنی اگر تو پرہیزگار ہے تو یہاں سے چلا جا. تم کہاں آ گئے؟ تمہیں نہیں پتہ یہاں پہ ایک خاتون ہے اور تم کیسے یہاں میرے اس کمرے میں داخل ہو گئے ہو؟ تو اگر تمہیں اللہ کا ڈر ہے تو میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں اور کہتی ہوں یہاں سے چلے جاؤ. قال انما انا رسول ربک، جبریل امین نے کہا کہ قالا فرمایا. اب یہاں دیکھیں قالت نہیں ہے، قالا. قالا کا مطلب ہے اس مرد نے، یعنی مذکر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. انما انا، بے شک میں رسول ربک، تمہارے رب کی طرف سے رسول ہوں. یعنی رسول کا مطلب پیغام لانے والا ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں ایک پیغام لانے والا ہوں. جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے نا کہ ان اللہ من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع، بے شک اللہ نے فرشتوں میں بھی رسول بنائے ہیں اور انسانوں میں بھی رسول بنائے ہیں. تو جس طرح انسانوں میں رسول سب سے عظیم ہوتے ہیں، اس طرح فرشتوں میں جو رسول ہوتے ہیں وہ سب سے عظیم ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں، ایک پیغام. میرا کام کچھ بھی نہیں کرنا، میرا کام صرف پیغام دینا ہے، بس میرا اور کوئی کام نہیں. میں کچھ دے نہیں سکتا ہوں، میں کچھ لے نہیں سکتا ہوں، جسٹ میں ایک پیغام لانے والا ہوں. انما انا رسول ربک لاہب لک، تاکہ میں بخشوں آپ کو، یعنی دوں آپ کو خوشخبری دوں. غلامن زکیہ، غلامن ایک بیٹے کی خوشخبری دوں، زکیہ پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دوں. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے. اب جبریل امین یہاں پہ اولاد دینے نہیں آئے تھے، لیکن اولاد کا پیغام دینے آئے تھے. یہاں سے جا کے عیسائیوں نے جو ہے نا اس طرح کی جو آیتیں ہیں ان کی کتابوں میں بھی، ان سے انہوں نے کہا کہ دیکھیں زکریا کے جبریل امین جو ہے نا وہ اولاد دینے آئے تھے. حالانکہ ایسے نہیں ہے، اولاد جبریل امین نہیں دے سکتے، اولاد تو اللہ دینے والے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے کہا انما انا رسول ربک، میں تو رسول ہوں، میں تو جسٹ ایک پیغام لانے والا ہوں، بس میں نہ اولاد دینے والا ہوں نہ اولاد چھیننے والا ہوں. تو میرا کام پیغام دینا، میں تو صرف یہ پیغام. اب میں تمہیں ایک دینے لیا بالا کہ میں تمہیں دوں، کیا دوں؟ پیغام دوں. جس مقصد سے میں آیا ہوں، میں تو پیغام دینے آیا ہوں، غلامن زکیہ، ایک نیک اولاد کی. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آگے ہم شاید تفصیلاً دوبارہ شاید پڑھیں گے بھی کہ ان کے عقائد، ان میں سے کچھ کہتے ہیں کہ زکریا کے جبریل امین یہ جو ہے نا وہ جبریل امین کو بھی 3 خداؤں میں سے ایک خدا تصور کرتے ہیں. اور وہ اسی معاملے کو کہ یہاں اولاد جبریل امین نے ہی دی ہے. اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، جبریل امین کے بارے میں نہیں، بلکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہیں. کچھ الگ الگ تصورات ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. بہرحال وہ انہی آیات کا غلط معنی بھی نکالتے ہیں، اور کچھ مسلمان بھی ان آیات کا غلط معنی نکالتے ہیں، اس لیے میں نے اس آیت کی وضاحت کر دی. تو آگے فرماتے ہیں قالت. اب قالت ہے مطلب خاتون نے کہا، یعنی مریم علیہ السلام نے کہا انا، ہاؤ از اٹ پاسبل، ہاؤ اٹس پاسبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسی بات کر لی آپ نے کہ مجھے اولاد ہوگی؟ میں انا یکون لی غلام، مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ تو عجیب بات ہے نا کہ ایک کنواری لڑکی ہو اور اسے اولاد ہو، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. قالت انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا، ولم یمسسنی بشرا، حالانکہ مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا نہیں. چھوئے سے مراد یہ ہے کہ میرے ساتھ نکاح کا معاملہ نہیں ہوا، نکاح سے علاوہ جو میاں بیوی کے ازدواج ہوتے ہیں ایک مرد عورت کے درمیان، نہیں ہوا کچھ بھی ایسا. ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں، کہ یعنی نہ ہی میری شادی ہوئی ہے کہ میرا شوہر ہو، اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں. یہ کیسی بات ہے کہ مجھے تم جو ہے نا وہ بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہو کہ مجھے اللہ بیٹا دینے والا ہے؟ میں ایک جو ہے نا ایک کنواری عورت ہوں، اور میں نے تو نہ کبھی کوئی گناہ کیا ہے نہ کوئی جرم کیا ہے. تو مریم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو وہ چھونک گئی، اور واقعی میں یہ تو ایک عجیب ترین بات ہے. لیکن
میرا اللہ کسی قانون کا تو محتاج نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کسی نظام کا تو محتاج نہیں ہے، اللہ کسی سسٹم کا محتاج نہیں ہے۔ قال کذالک، انہوں نے کہا جی، کذالک مطلب ایسے ہی ہے، قال کذالک انہوں نے کہا جی ایسے ہی ہے، کہ واقعی میں تم ایک پاک دامن عورت ہو، واقعی میں تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے، بات یہ ہے، قال ربک هو علی ہین، بظاہر یہ تو واقعی میں سمجھ میں آنے والی بات تو نہیں ہے نا کہ کیسے اولاد ہو سکتی ہے، لیکن قال ربک، آپ کے رب کا یہ پیغام ہے، هو علی ہین، کہ میرے لیے تو یہ کام مشکل نہیں ہے، میرے لیے بغیر باپ کا اولاد دینا مشکل کام نہیں ہے، جیسے میں نے آدم علیہ السلام کو باپ اور ماں کے بغیر بنایا، میں جس طرح زکریہ علیہ السلام کو میں نے اولاد اس وقت دی جب وہ انتہا کے بوڑھے ہو چکے ہیں، اور انتہا کی ان کی بیوی جو ہے نا وہ بانجھ ہو چکی ہیں، پھر بھی میں نے اولاد دی، میرے لیے کیا مشکل ہے، میرے لیے کوئی معاملہ مشکل نہیں ہے۔ یہ معجزہ، یہ اللہ نے خلاف فطرت عمل، اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ میں نے دکھانا ہے۔ اور قال کذالک، قال کذالکی، قال ربکی، یہاں پہ دیکھیں جو زیر ہے نا کذالکی میں اور ربکی، یہ کیونکہ وہ مؤنث کو مخاطب کر رہے ہیں، ایک فیمیل کو مخاطب کر رہے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ زیر ہے۔ ہوا علی ہین، تیرے رب نے کہا کہ میرے لیے یہ کام بہت آسان ہے، اولاد دینا آسان ہے، میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور یہ تو میں نے ایک نظام بنایا، لیکن میں کسی نظام کا پابند نہیں ہوں، نہ ہی میں محتاج ہوں کہ باپ ہوگا تو ہی۔ بے شک اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو دنیا میں یہ واحد ایک خاتون ہے جن کے ساتھ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا چاہا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور یہ میں اس چیز محتاج نہیں ہوں کہ باپ ہوگا تو ہی میں اولاد دے سکتا ہوں، باپ کے بغیر بھی میں اولاد دے سکتا ہوں، اور میں کچھ بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم انہیں بنائیں، یعنی زکریا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بنائیں گے آیَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے ایک نشانی، میں انہیں لوگوں کے لیے نشانی ایک بناؤں گا، یعنی ان کی پیدائش ایک نشانی، اور آگے ہم پڑھیں گے کہ کیسے پیدائش کی وقت جو معاملہ پیش آیا، اور اس کے بعد معجزات جو عیسیٰ علیہ السلام کے تھے کہ وہ کسی بیمار کو ہاتھ لگاتے، جو کوڑے کے بیمار ہوتے تھے، برس کے بیمار، وہ فوراً ٹھیک ہو جاتے، وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، وہ آنکھ نبینوں کو ٹھیک کر دیتے تھے، وہ ایسے معجزات اللہ نے دیے تھے جو کہ دیکھ کے واقعی میں اندازہ ہوتا تھا کہ یہ واقعی میں اللہ کی طرف سے خاص اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ وَلَنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم انہیں بنائیں لوگوں کے لیے ایک نشانی، اور رحمةً منا، اور ہماری طرف سے ایک رحمت، یعنی اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ اللہ کے بندوں کے لیے رحمت ہوتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول کو اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو اللہ کے جو انبیاء کرام ہوتے ہیں یہ رحمت ہوتے ہیں، انہوں نے کہا وَرَحْمَةً منا، اور ہماری طرف سے ایک رحمت ہوں گے یہ، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ جا کے مریم علیہ السلام سے پوچھو کہ کیا وہ اس چیز پہ راضی ہے یا نہیں، نہیں، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ اللہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے اور اس طریقے سے پیدا ہوں گے، اور اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے ہیں، اللہ جب فیصلہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کام کو کر لیتے ہیں، اور اللہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ کچھ ہمارے زندگی میں ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں پسند آ رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں ہمیشہ خیر ہوتی ہے۔ وقتی طور پہ مریم علیہ السلام کو جب یہ بات بتائی گئی تو وہ چونک گئی تھی، اور وہ بہت، ہم آگے پڑھیں گے کہ وہ کیسے ڈسٹرب ہو گئی تھی اس چیز کو لے کے، وقتی پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں اگر وہ ہمیں پسند آئیں یا نہ آئیں، یقیناً وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتے ہیں۔ جیسے ایک باپ ہمیشہ اپنے بچے کے لیے اچھا ہی سوچتا ہے، بے شک بچے کو سمجھ آئے یا نہ آئے، بچہ تو کہہ رہا ہوتا ہے کہ بابا مجھے سونے دو، بابا مجھے آئس کریم کھانے دو، بابا مجھے کھیلنے دو، لیکن باپ کہتا ہے نہ، ایسے نہیں بلکہ ایسے کرنا ہے، تو وہ کیا اس کا دشمن ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ اس کے لیے بہتر سوچتا ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے جب بیٹے کو اندازہ ہوتا ہے کہ باپ نے اچھا ہی سوچا تھا، بے شک ہم اللہ کی مثال باپ کے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں، اللہ کی تو شان ہی کچھ اور ہے، اللہ کی عظمت ہی کوئی اور، اللہ کے لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال ہی نہیں ہے اس کائنات میں۔
اللہ جو فیصلہ کرتے ہیں اپنے بندوں کے لیے وہ بہتر ہی کرتے ہیں، اور ایک مومن ہمیشہ اللہ کے فیصلوں میں راضی رہتا ہے۔ اور ایک سبق اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک خاتون اپنے عبادت میں لگی ہوئی، اپنے اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی، نیکیوں میں لگی ہوئی، اسے پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا، اور اچانک اتنی بڑی بات اس کے سامنے رکھ دی گئی، اتنا بڑا فیصلہ سنا دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ اب اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اب آپ نے اس آزمائش سے گزرنا ہے اور گزرنا ہوگا۔ اب آپ چاہو یا نہ چاہو یہ آزمائش آنی ہے، لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لڑنا پڑے گا، یہ باتیں سننی پڑیں گی اور اس مرحلے سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر! آزمائشیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں وہ آ کے رہتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ زندگی میں میرے بچوں آزمائشیں آتی ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اور آزمائشیں جتنا زیادہ اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا اتنی بڑی آزمائشیں آئیں گی، جتنا اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اتنی بڑی آزمائشیں اللہ لاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان عظم الجزاء مع عظم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم۔ جتنا بڑا اللہ بدلہ دیتے ہیں اتنی بڑی آزمائشیں بھی پھر لیتے ہیں نا، آزمائشیں بڑی ہوں گی تو اتنا بڑا بدلہ آئے گا، اور جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو پھر انہیں آزماتے ہیں۔ اللہ آزماتا ہے کہ کیا اس بندے کو بھی مجھ سے محبت ہے، کیا یہ میرے لیے صبر کر سکتا ہے، کیا یہ میرے لیے میرے فیصلوں پہ رک سکتا ہے، کہیں یہ ناشکرا تو نہیں ہوگا، کہیں یہ میرے حکم کو ماننے سے ہٹے گا تو نہیں، کہیں یہ جو ہے نا وہ اپنی زبان سے غلط الفاظ تو نہیں استعمال کرے گا۔ تو آزمائشیں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق ہر انسان کو الگ الگ انداز اور طریقے سے آزماتے ہیں۔ ایک مومن ہمیشہ اللہ کے فیصلوں سے راضی رہتا ہے، اور یہاں پہ ہے وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، ان کو بتا دیا گیا کہ یہ فیصلہ ابھی نہیں، یہ فیصلہ تب ہو چکا تھا جب اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا لیا، جب اللہ نے لوح محفوظ میں چیزیں لکھ لیں، اور قلم بنا کے کہا قلم لکھ، قلم نے کہا میں کیا لکھوں، کہا لکھ جو قیامت تک ہوگا سارا کچھ لکھ۔ تو اللہ نے فیصلہ تب کر لیا تھا اور لوح محفوظ میں تب لکھوا لیا تھا کہ یہ کچھ ہونا ہے اور یہ ہو کے رہے گا۔ تو اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے ہیں۔ ایک مومن اللہ کے فیصلوں سے راضی رہتا ہے اور جانتا ہے کہ جو اللہ نے فیصلہ کیا وہ سب سے بہتر ہے، اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ ہمیشہ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عنایتوں سے نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔